أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا 29 پارے سورہ مزمل کے یہ پہلے رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. سورہ مزمل ہجرت سے پہلے ابتدائی دور میں نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع 20 آیتیں 285 کلمات 838 حروف ہے. اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں جو مضامین ہے اس میں ابتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کریں تاکہ آپ کے اندر نبوت کے بار عظیم کو اٹھانے اور اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی قوت پیدا ہو. دوسری جو اس رکوع میں حکم دیا گیا ہے کہ نماز تہجد میں آدھی رات یا اس سے کچھ کم و بیش قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. یہ ارشاد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس وقت قرآن مجید کا کم از کم اتنا حصہ نازل ہو چکا تھا کہ اس کے طویل قرأت کی جا سکے. تیسری بات جو اس رکوع میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمائی گئی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی زیادتیوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے اور اہل مکہ کو عذاب کے تنبیہ کی گئی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رکوع اس زمانے میں نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علانیہ تبلیغ شروع ہو چکی تھی اور مکہ مکرمہ میں آپ کے مخالفین نے مخالفت کو بہت زیادہ زور اور شور کے ساتھ شروع کر رکھا تھا. چنانچہ بعض روایت میں آتا ہے کہ دار الندوہ میں قریش کے چند سردار جمع ہوئے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے سوچ اور بچار کیے کہ آپ کو کن ان القابات سے مشہور کر دیا جائے. کسی نے کہا کہ بے کاہن کہہ کر کے آپ کو پکارا جائے, کسی نے جادوگر, کسی نے مجنون, مگر اتفاق رائے کسی بات پہ نہ ہو سکی. آخر میں ساحر کی طرف ان کا رجحان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان لوگوں کے اس مشورے کی خبر ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ اور غمگین ہو گئے اور کپڑوں میں لپیٹ گئے, جیسا کہ اکثر سوچ اور غم میں مغموم آدمی اس طرح کر لیتا ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب بھی اسی تصویر کو مد نظر رکھ کر کے کیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا المزمل, اے کپڑے میں لپیٹ کر سونے والے, قم اللیل, کھڑے ہو جایا کیجیے رات کو, الا قلیلا, مگر توڑا, نصفہ, آدھی رات, او انقص منہ قلیلا, یا اس میں سے بھی تھوڑا سا کم کیجیے, او زد علیہ, یا اس سے کچھ زیادہ کیجیے. یعنی کوئی خاص حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین نہیں فرمایا کہ بھئی اتنا آپ نے ضرور کھڑا ہونا ہے. آدھی رات سے زیادہ یا آدھی رات سے کچھ کم. ورتل القرآن ترتیلا, اور پڑھیے قرآن مجید کو بڑی ترتیل کے ساتھ. ترتیل کا مطلب ہے کھول کھول کے تمام حروف کی ادائیگی کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, بے شک ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر ایک بہت بڑی وزن والی ذمہ داری, یعنی قرآن مجید کی تبلیغ کی. اب اللہ تبارک و تعالی راتوں کو اٹھ کر صلاۃ تہجد کے ادائیگی کے فوائد بیان فرماتا ہے کہ ان ناشئۃ اللیل, بے شک اٹھنا رات کے اوقات میں ہی اشد وطئا, یہ سخت گراں گزرتا ہے نفس پر
اور وطئن یہ انسان کے خواہشات کو رون ڈالتا ہے، وَأَقْوَمُ قِيلًا اور بات کے دورانیے میں انسان کے منہ سے ٹھیک بات نکلتی ہے، یعنی موقع اور محل کے مناسبت بات کرنے کے اللہ ہمت اور توفیق عطا فرماتا ہے، اور برے خواہشات نفسانیہ جو اس انسان کے لیے دنیا میں بدنامی اور پریشانی کے باعث بن سکتے ہیں اور اللہ کے ناراضگی کے باعث بن سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رات کے تہجد کے نماز کے ادائیگی کے برکات سے انسان کے اندر سے ایسے خواہشات ختم فرما دیتا ہے۔ اور دوسری وجہ بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ ان لک فی النہار صبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں مشغلے ہیں بڑے لمبے، یعنی دن کے اوقات میں آپ کے بڑے وسیع اور عریض اور لمبے کام ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اور آپ پڑھیے نام اپنے رب کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور یکسو ہو جائیے اس کے طرف سبوں سے الگ تلگ ہو کر۔ رب المشرق والمغرب جو رب ہے مشرق اور مغرب کا، لا الہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الا ہوا مگر وہی، فاتخذہ وکیلا سو اسی کو بنا لو اپنا کام بنانے والا۔ واصبر علی ما یقولون اور صبر کیجئے ان باتوں پہ جو وہ کہتے ہیں، وہجرہم ہجرا جمیلا اور چھوڑ دیجئے ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دینا، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ الجھا جائے، ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے جدوجہد جاری رکھا جائے۔ اللہ فرماتے وزرنی اور چھوڑ دیجئے مجھ کو، والمکذبین اور جھٹلانے والوں کو، اولی النعمتیں جو بڑے صاحب آرام ہے، ومہلہم قلیلا اور ڈھیل دیجئے ان کو تھوڑی سی ڈھیل دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا اور میرے ان بندوں کا گویا معاملہ ہے کہ وہ میرے احکامات کے بدلے میں ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں، میرے حکموں کا انکار کرتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور میں ان کو تھوڑا سا ڈھیل دیتا ہوں۔ ان لدینا بے شک ہے ہمارے ہاں، انکالن بیڑیاں، وجحیما اور آگ کا ڈھیر، وطعاما اور کانا، ذا غصۃ جو ہے گلے میں اٹکنے والا، وعذابا الیما اور دردناک عذاب۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاں نافرمانوں کے لیے تیار کیے جانے والے ان ہولناک سزاؤں کا نام لے لے کر کے یہاں ان کے سامنے وضاحت فرماتا ہے کہ یہ ان کو کب ملے گی، یوم ترجف الارض جس دن کانپے گی زمین، والجبال اور پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا مہیلا اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے پسلتے ہوئے تودے کی طرح، یعنی جس وقت زلزلہ شروع ہو جائے گا تو یہ مضبوط پہاڑ آپ کو ایسے دکھائی دیں گے جس طرح کے بکھرتی ہوئی آگ کے ڈھیر ہوتے ہیں۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، اب اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے مخاطب ہے کہ بے شک ہم نے بھیجا تمہارے طرف رسولا اپنا پیغام پر، شاہدن علیکم جو بتلانے والا ہے تمہارے باتوں کا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کے ہدایت کے لیے بھی اپنے پیغام پر، فعصى فرعون الرسول پس نافرمانی کی فرعون نے پیغمبر کی، فاخذناه اخذا وبیلا سو ہم نے پکڑا اس کو بلے وبال کے ساتھ پکڑنا۔ فکیف پھر کیسا ہوا، فکیف تتقون ان کفرتم پھر کیسے ہوگا تمہارا بچاؤ اگر تم انکار کرو، یومن اس دن سے، یجعل الولدان شیبا جس دن لڑکے بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی اس دن کے ہولناکی کی وجہ سے کم عمر بھی بڑے عمر کے دکھائی دیں گے، رنج، غم اور خوف کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر بچ گئے تو اس دن کیوں کر بچو گے جس دن کے شدت اور درازی بچوں کو بوڑھا کر دینے والی ہوگی۔ خواہ فی الحقیقت بچے بوڑھے نہ ہوں لیکن اس روز کی سختی اور لمبائی کا تقاضا ہی یہی ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کسی قبر کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وقت کے نافرمانوں نے کہا
کہ بھئی قبر ہم بتاتے ہیں، آپ تو نئے قبروں کے پاس جا کر کے ان سے کہہ دیتے ہیں تو وہ باہر نکل آتا ہے، قبر ہم دکھاتے ہیں، آپ ان کو زندہ کر دیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لانے کے بارے میں سوچیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی زندہ میں نہیں کرتا، زندہ کرنے والی ذات وہ ہے کہ جس نے ان زندوں کو وجود عطا فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ اگر ان لوگوں نے اپنے ایمان کو اس قبر والے کے زندہ ہونے کے ساتھ موقوف کر دیا ہے تو پروردگار